تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے اگر کہا جائے کہ 10,000 فائدے ہیں تو وہ بھی کم ہے۔ ویسے تو قرآن مقدس کا، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، قرآن مقدس کا ہر حرف فیوز و برکات کا منبع اور خزانہ ہے، اور بعض ایسی مخصوص آیات ہیں، کچھ ایسی مبارک صورتیں ہیں جن کی صفات کے لحاظ سے اور تاثیر کے لحاظ سے مخصوص کاموں کے لیے بہت مجرب ہے، جو تجارب الصالحین میں ہیں۔ ویسے تو قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہمارے لیے بھیجا۔ یہ ایک انسان کے لیے گائیڈ بک ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عالمین کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تمام عالموں کے، تمام مخلوقات کے، تمام جنات کے، تمام انسانوں کے رب ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو کلام ہے یہ ساری مخلوقات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جنات کے لیے یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا کلام، اور یہ انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، شفا کے لیے، خیر و برکت کے لیے اور گائیڈ بک کی حیثیت سے ہے۔ اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام، اس میں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے، مگر کچھ خاص آیات جو ہیں وہ خاص مبارک موقع کے اوپر نازل ہوئیں، ان کا کچھ خاص شان نزول ہے، اور ان کے تاثیر کے لحاظ سے کچھ مخصوص اثرات ہیں، اور تکوینی نظام کے اندر ان کے کچھ خدام ہیں، کچھ ایسے موکلات ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ان کی خدمت میں ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ بہت ساری تاثیرات ہیں ان مبارک آیات کے اندر۔ تو قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس ایک آیت کے 10,000 فائدے ہیں تو یہ بھی کم ہے، لیکن ہم عام طور پر اس کو 10,000 فائدے والی آیت مبارکہ کہتے ہیں۔ ہم نے اس آیت مبارکہ کا عملیات کی دنیا میں ایک نام اس کا جو ہے وہ 10,000 فائدوں والی آیت مبارکہ کے نام سے یہ معروف ہے۔ تو اس کے تو لاکھوں فوائد بھی کم ہیں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کا ایک پہچان کے طور پہ اس عمل کا ایک نام ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ رزق حلال کے لیے، خیر و برکت کے لیے، کسی حاجت کے لیے، پرتاثیر آیت ہے، یہ کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، رزق کی کمی ہے، کسی کام میں رکاوٹ ہے، کسی حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، عزت کا معاملہ ہے، شفا کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، خیر و برکت کا معاملہ ہے، آپ اس کو پرتاثیر سمجھ کے اور اس کو یقین کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف آپ نے 11 بار پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ کے پاس ہر نماز کے بعد وقت نہ ہو تو صبح و شام آپ اس کو 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ صبح و شام بھی اگر آپ کے پاس اس ترتیب سے پڑھنے کا وقت ہو تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک وقت ہو تو آپ ایک وقت میں 11 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا زیادہ وقت اگر آپ کے پاس ہو کسی ایک ٹائم میں، یعنی رات کے بعد، عشاء کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، مغرب کے بعد ہے یا فجر کے بعد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک وقت میں پڑھا جائے تو آپ اس کو 11 سے لے کے 111 تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی 11 بھی پڑھ سکتے ہیں، 111 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ حشر کی آخری آیت ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ عزیز الحکیم تک سورۃ حشر کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، کسی بھی نیت سے آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ تمام چیزوں کی نیت کریں تو پھر بھی آپ کو ساری برکات ملیں گی۔ اگر آپ اس کو اپنے معمول کے اندر رکھیں، صبح و شام 11 بار، یا کسی ایک وقت 11 بار، یا 111 بار،
تو آپ کو بہت زیادہ روحانیت بھی ملے گی، برکات بھی ملے گی، اور خیریں اور رزق، عزت، اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بہت پرتاثیر آیت ہے یہ، اس کو 10,000 فائدوں والی آیت مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اپنے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس سے شفا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔